حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے انسان کی خلق اور تخلیق فرمائی۔ اس دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بسایا اور پھر انسان کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بعثت فرمائی ان کی، اور ان کا نزول فرمایا، اور ان کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغامات کو نازل فرمایا، ارشادات کو، احکامات کو، ان آرڈرز کو رب تبارک و تعالیٰ نے جن کی بنیاد پر انسان اس زمین پر امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ جن قوموں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ان کو عزتیں، برکتیں، سربلندیاں عطا فرمائیں، اور آخرت بھی ٹھکانہ انہی لوگوں کا ہے۔ لیکن جن قوموں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات و ارشادات اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی نافرمانی کی، وہ یہاں پر بھی ذلیل ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیج کر انسانوں کی نشو و نما کے لیے، انسانوں کی سلامتی کے لیے امن کا قانون نافذ فرمایا، عدل کا ضابطہ نافذ فرمایا، اور اس کا حکم فرمایا کہ تم نے ہر صورت کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف کے پیمانے کو اور عدل و انصاف کے ترازو کو تم نے برابر رکھنا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرنی ہے۔ اور جن قوموں نے عدل کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں سربلندیاں عطا فرمائیں، اور جن قوموں نے اور جن افراد نے ظلم کیا، معاشروں پر، انسانوں پر ظلم کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جہان کے اندر بھی نشان عبرت بنایا، اور آخرت کے اندر بھی وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے کئی گروہوں اور کئی لوگوں کے بارے میں یہی فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہی حکم فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، انبیاء بنی اسرائیل کے ذریعے انہیں یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء کرام کی بات کو نہ مانا تو فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ان میں سے بعض کے دل بعض کے ساتھ مل گئے، وہ ان نافرمانوں کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ ان کو سب سے پہلے سمجھایا گیا کہ ان کو ہدایت دی جائے، سمجھایا جائے، لیکن اگر یہ نہ سمجھیں تو پھر ان سے دور ہو جائیں۔ لیکن فَجَلَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَآكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، ان کے ساتھ کھاتے رہے، وہ پیتے رہے، بیٹھتے رہے، تو فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بِبَعْضِهِمْ، ان کے دل آپس کے اندر ملا دیے۔ اور پھر اس کے بعد فَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ان پر داؤد و عیسیٰ علیہم السلام کی زبان سے لعنت فرمائی، اور فرمائی یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات و ارشادات کی نافرمانی کی، اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ شکلیں بگڑ گئیں، ان کی بندر کی شکلیں ہو گئیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا۔ یوم سبت کے حوالے سے پورا آپ نے خطبہ جمعۃ المبارک سماعت کیا کہ جو اصحاب سبت تھے، جن کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا اور وہ منع نہیں ہوئے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا
عذاب نازل ہوا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ان سے کہا کہ بندر ہو جاؤ، وہ سب کے سب انسان بندروں کی شکل کے اندر بدل گئے، خنازیر خنزیروں کی شکلوں کے اندر بدل گئے۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے اتنا معمولی لے لیا ہے، بلکہ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ناراضگی ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتا ہے، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور وہ سارے کے سارے ان اپنے مکاناتوں، بستیوں، محلات، قصر و قصور کے سمیت زمین کے اندر دس جاتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، بنیادی طور پر یہی حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری بستی، تمہارا سارا شہر، تمہارا سارا ملک، بلکہ ساری زمین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو، تو فرمایا اس کا ایک ہی اصول اور ضابطہ ہے کہ ظلم کرنا بند کر دو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہر جمعے کے دن خطبے کے اندر آخر میں یہی پیغام دیا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو اور احسان اور نیکی کرو، اس لیے کہ ان اللہ یحب المحسنین وان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ظالموں کو پسند، وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا، ایک ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور فرمایا وہ بندوں سے بھی یہی توقع فرماتا ہے کہ تم اس زمین پر، اس خدا کی زمین پر تمہیں اللہ نے تمکن دیا ہے، تمہیں اللہ نے حکمرانی دی ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قوت و طاقت و دولت عطا کی ہے تو اس اللہ کی زمین پر ظلم نہ کرو، بلکہ تم عدل و انصاف کے ساتھ رہو۔ اور فرمایا کہ یہ عدل اتنی باعث برکت چیز ہے کہ جس علاقے کے اندر، جس قوم کے اندر عدل ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے بھی برکتیں نازل فرماتا ہے، زمین سے بھی ان کے لیے خزانے عطا فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، من السماء والارض، آسمان سے بھی زمین سے بھی، آسمان بھی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہوتا ہے اور زمین سے بھی خزانے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس زمین پر؟ فرمایا جس زمین پر عدل ہوتا ہے، جس زمین پر انصاف ہوتا ہے، جس زمین پر حقدار کو اس کا حق دیا جاتا ہے، حق چھینا نہیں جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہاں عدل نہ ہو اور اس کی جگہ ظلم آ جائے تو ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی رحمتوں کو روک لیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کو روک لیتا ہے، آسمان و زمین کی ان برکتوں کو، رحمتوں کو روک لیتا ہے۔ فرمایا بارشیں بھی بند ہو جاتی ہیں، زمین بھی بنجر و بانج ہو جاتی ہیں جس زمین پر ظلم ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یحب الظالمین۔ ظلم کہتے ہیں ہمارے ہاں، ہماری اصول کی کتابوں کے اندر تو اس کی تھوڑی سی مشکل تعریف ہے، وہ عوام نہیں سمجھے گی۔ وہ کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو جو اس کا محل ہے، اس کی جگہ ہے، وہاں نہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ امامے کی جگہ سر ہے اور جوتے کی جگہ پاؤں ہے، اس کا عکس کیا جائے تو گویا کہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ عدل ہے، اور اس کا خلاف کرنا یہ ظلم ہے۔ ان اللہ لا یحب الظالمین ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ جگہ تو یہ تھی کہ اللہ کو معبود بنایا جائے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے۔ فرمایا اس نے اس اصول کو، ضابطے کو توڑ کر سب سے بڑا ظلم کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کو روکتا ہے اور اللہ کے گھر کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے۔ اللہ ایسے ظالم و شریروں سے بچائے۔ ادفع شر کل شریر کل حاسد کل فاسد کل ظالم اجعلہم مشغولین بانفسہم۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے معاملات کے اندر ہی پھنسا دے۔ چاہ کندہ را چاہ درپیش، جو کنویں کھودے ہوئے ہیں دوسروں کے لیے، انہی کنووں کے اندر
اوندے منہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو داخل فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کسی بھی اعتبار سے اس ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم نے ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ سوسائٹی کو اور معاشرے کو چلانا ہے، قوموں کو چلانا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ عدل کرتے ہوئے اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے جو بظاہر تمہارے ایمان پر بھی نہیں ہے، جو بظاہر اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتا، نبیوں کو بھی نہیں مانتا، اور تمہارا دشمن ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، لیکن فرمایا کہ جب عدل کا ترازو تمہارے ہاتھ کے اندر ہو تو تم نے نہ کسی کے مذہب کو دیکھنا ہے، نہ کسی کے زبان کو دیکھنا ہے، نہ رنگ کو دیکھنا ہے، نہ نسل کو دیکھنا ہے، نہ قومیت کو دیکھنا ہے، نہ عصبیت کرنی ہے، بلکہ تم نے وہ آپ نے دیکھا ہے نا وہ کورٹ کے باہر وہ آنکھیں بند کر کے ترازو پکڑا ہوتا ہے۔ مراد یہ استعارہ یہ ہوتا ہے کہ انصاف کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کی شکل کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، وہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے، سجن ہے یا متر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ بے لاگ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تب جا کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سوسائٹی اور وہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اور جس معاشرے سے انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ پھر تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، دنیا کی جو سوسائٹیاں ہیں ان میں کس رینکنگ پر ہے عدل و انصاف دینے کے حوالے سے۔ ہماری عدالتیں، ہمارے کورٹس، مجھے نہیں پتہ ہے، مولوی آدمی ہوں، مجھے اتنی نہیں ہے انفارمیشن دنیا کی کہ اس رینکنگ کے اندر جو ہے ہمارا ملک کس گریڈ پر ہے۔ ہاں فیسلٹیز تو ماشاءاللہ اگر کاؤنٹنگ کریں گے تو اول ترین دنیا کے اندر یورپین سطح پر الحمدللہ ہمارے ججز کو جو ہے فیسلٹیز کیا جاتا ہے اور ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں انصاف کا پیمانہ کیا ہے اس کے حوالے سے میں گفتگو کرنے سے قاصر ہوں۔ معاشرے کے اندر دکھتا ہے، عدل دکھتا ہے، انصاف دکھتا ہے، اور جن معاشروں سے انصاف ختم ہو جائے یا انصاف کے انتظار کے اندر وہ مر جائیں، کئی لوگوں کے ایسے فیصلے آئے ہیں کہ وہ مر گئے، کھپ گئے، اور اس کے بعد جو ہے چلتے آج ان کا فیصلہ آیا ہے کہ فلاں جو کیس لگا ہوا تھا آج 25 سال کے بعد مرحوم کو عدالت سے جو ہے اس کا فیصلہ آ چکا ہے، مبارک ہو۔ اور مرحوم بیچارہ جا کے قبر میں لیٹ گیا، مرحوم سو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سوسائٹیاں، تمہارا معاشرہ وہ کامیاب و کامران ہو، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دیکھیں جی میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن میری مسلمانی، میرا کلمہ، میری نماز، میری عبادت، یہ میرا ایک انفرادی عمل ہے۔ اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر اس کے اثرات کیا ہیں، اور اس نظام عدل، اس نظام سیاست، نظام حکومت کے اندر کیا ہے۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ انبیاء کرام تشریف لاتے تھے، بعض انبیاء گزرتے تھے، دوسرے انبیاء تشریف لاتے تھے، وہی انبیاء کرام امام ہوتے تھے، وہی انبیاء کرام حاکم وقت ہوتے تھے، وہی امور مملکت کو چلاتے تھے، اور وہی نظام صلاۃ کو، نظام زکوٰۃ کو قائم کرتے تھے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم فرمائی اس کے اندر بھی ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام خود امام تھے، خود وارث محراب و منبر تھے، اور خود حضور علیہ السلام جو ہے وہ امور مملکت کو بھی چلا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سب سے پہلے آپ نے حکومت و خلافت اپنی عطا فرمائی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مصلی امامت عطا فرمایا۔ اپنے سامنے 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں، اور اس کے بعد ان کو خلافت عطا کی گئی۔ تو یہ تمام کے تمام امور چلائے جاتے تھے۔ ہندوستان کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اس نے آ کر مسلمانوں کے سارے نظام حکومت کو تباہ کیا، اس سے پہلے آپ عباسیہ کو دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے سارے ان ملوک اور بادشاہوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے دین کو اور سیاست کو جدا کر دیا۔ اسی پر اقبال نے ایک مرثیہ پڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیز خان کے جو سارے اور ہلاکو خان کے جو سارے ظلم کی داستانیں ہیں،
انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا، بولا اس محراب و منبر کو، اس مصلی کو اور دین کو اور حکومت کو الگ کرو۔ جب تم الگ کرو گے، جدا کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بادشاہ، وہ ملوک، وہ اپنی مرضی سے کھلواڑ کریں گے، اپنی مرضی سے کھیلیں گے، وہ مملکت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی تقدیروں کے ساتھ۔ نہ وہ کسی چیز کے پابند ہوں گے، نہ کسی کو جواب دہ ہوں گے، نہ مسئول ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام ان بادشاہوں نے آ کر یہ کیا کہ مسجد کو، دین کو، مدرسے کو، محراب و منبر کو اور امور مملکت کو الگ کیا، جدا کیا۔ بولا بھائی مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے، وہاں صرف عبادت کرنے کے لیے جایا کرو، وہاں نماز پڑھا کرو، جا کے اللہ اللہ کیا کرو، اور وہاں سے محراب و منبر سے صرف جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے، اور کوئی بات سیاست کی یا زمانے کی یا ظلم کی یا انصاف کی، یہ سب کی سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری کمیٹیاں بھی جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا امام اور ہمارا محراب و منبر ایسا ہونا چاہیے کہ جو بالکل سیاست سے دور ہو۔ مولوی صاحب جمعہ کے خطبہ دیجیے گا، لیکن خدا را آپ سے گزارش ہے چھوٹی سی، ہماری یہ کمیٹی ہے، ہماری کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے محراب و منبر سے ہم کوئی سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے اختلاف پیدا ہو۔ تو مولانا صاحب آپ کی مہربانی ہوگی، آپ نے دیکھا حرم کے اندر بھی لکھا ہوا خطبہ آتا ہے، تو دیکھیں مولانا صاحب حرم سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں بھی دیکھیں وہ ہاتھ کے اندر ایک خطبہ ہوتا ہے، اور اس پرنٹڈ خطبے کو وہ پڑھ کے اور آرام سے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نہ کوئی شور، نہ کوئی شرابہ، نہ کسی کو پرابلم۔ تو ہمیں ایسا لائٹلی خطبہ چاہیے، یہ ان کمیٹیوں کی تمنائیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک وضاحت کر دوں کہ بحمداللہ تعالی ہمارے یہاں مسجد اقصیٰ کے اندر ایک تو خدا کا شکر ہے کوئی کمیٹی ہے ہی نہیں ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے محترم حاجی مناف اٹارہ صاحب کو، انہوں نے آج تک محراب و منبر کے معاملات کے اندر کبھی بھی مداخلت نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب یہ تقریر آپ نے کیوں کی ہے، یہ تقریر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے گزشتہ 10 محرم کا ایک حوالہ دیا تھا کہ 10 محرم کو کسی نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب کیوں کیا، میں لوگوں کا مزاج بتایا تھا۔ ہمارے چیئرمین نے آج تک زندگی کے اندر جو ہے تو جو جہاں پر خطاب ہوتا ہے، جو یہاں پر حق بات بیان کی جاتی ہے، میں تو چلو کلمات بولتا ہوں، میرے سامنے قرآن و حدیث کھلا ہوا ہے، لیکن اس کا ایصال ثواب میں اپنے اس جوان مرد چیئرمین کو بھی کرتا ہوں کہ جو کبھی بھی نہیں گھبرایا۔ میں نے مملکتوں کے خلاف بولا، صوبائی حکومتوں کے خلاف بولا، فیڈرل کے خلاف بولا، سب کے خلاف بولا۔ کبھی میرے چیئرمین نے مجھے ٹیلی فون کر کے یہ نہیں کہا کہ علامہ صاحب یہ مسجد ہم نے، یہ محراب و منبر ہم نے غیر سیاسی بنایا تھا۔ کون سا غیر سیاسی بھائی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی محراب و منبر سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے کو اٹھا کر دیکھ لے، وہ غیر سیاسی خطبہ نہیں تھا، وہ سب سے پہلا خطبہ ہی سیاسی خطبہ تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، آج میں پہلا خطبہ دے رہا ہوں، آج میں پہلا خطبہ دے رہا ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں حقدار کو حق دلاؤں گا۔ جو کمزور سے کمزور آدمی ہوگا وہ میرے نزدیک توانا ہوگا، اور جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، قوت والا سمجھتا ہے، جتھے والا سمجھتا ہے، وہ سن لے اللہ اکبر کہ میں اس کی طاقت و قوت اگر ظلم کے لیے استعمال ہوگی تو وہ میرے نزدیک نہایت کمزور ہوگا۔ کہ پہلا خطبہ تھا جو آپ نے عدل کا خطبہ دیا، اور آپ نے ظلم کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا۔ اللہ اکبر! اگر یہی کرنا تھا تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سارا خاندان قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو بھی یہ سبق دے دیتے یہ کمیٹیوں والے، یہ سبق سکھاتے ان کو بھی کہ حضور آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ شہزادے ہیں، ہم آپ کا نام لے کے چومیں گے، آپ کے جبوں کو چومیں گے، آپ چھوڑیں اس یزید فاسق و فاجر کو، دفع کریں یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، غرق کریں اس کو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو دفع کریں، یہ آپ کے شیان شان نہیں ہے، آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ خانوادہ رسول ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ کو کیا لگے یہ امور مملکت پر کھڑے ہونے کا، اور آپ کو کیا لگے اپنے پورے گھر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں صوفیو، اے تصوف کا نام لے کر لوگوں کو بے وقوف بنانے والو،
اگر تصوف سیکھنا ہے تو کربلا والوں سے سیکھ لو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ فرمایا ان خانقاہوں میں بیٹھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ باہر دنیا کے اندر کچھ بھی ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، ہم خانقاہوں میں بیٹھ کر تسبیح چلاتے رہیں، اپنے محراب و منبر پر بیٹھ کر سکون اور امن اور چین کا درس دیتے رہیں اور پیار کی بات کرتے رہیں۔ ٹی وی پر بھی ہم جاتے ہیں تو وہ ٹی وی والے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں، امن کی بات کرنا، امن دنیا کو بتانا کہ ہم امن والے لوگ ہیں، ہم مسلمان بڑے با امن لوگ ہیں، اور ہم یہ جو صوفی ہیں، صوفیاء کرام کے ماننے والے، ہم تو اور امن والے لوگ ہیں۔ ہمیں ادھر کو تھپڑ مارتا ہے تو ہم دوسرا گال بھی آگے کر دیتے ہیں کہ حضور یہ بھی گال حاضر ہے، ادھر بھی تھپڑ مار لیں۔ یہ نہ کوئی تصوف ہے، نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نہج پر نظام کو چلایا، نہ سیدنا عمر فاروق نے چلایا، نہ کربلا والوں نے چلایا، بلکہ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند فرمایا۔ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی مولانا ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی پیر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بیپاری ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، اپنی اپنی سطح پر جب تک وہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند نہیں کریں گے تو فرمایا وہ معاشرے تباہ ہو جائیں گے، بانجھ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہندوستان کے ہمارے مسلمان بیچارے، انہوں نے اتنا کمپرومائز کیا ہندو کے ساتھ، اتنا کمپرومائز کیا ہندو کے ساتھ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہندو نے شور شرابہ مچایا 100 سال پہلے، 125 سال پہلے، کہا جی کہ آپ لوگ جو ہے گائے کو قربان نہیں کریں گے۔ فتویٰ آ گیا کانگریسی مولویوں کا، بولا دیکھو ہمارے ہندو بھائی اگر ناراض ہو رہے نا تو کمپرومائز کرو، اسلام چونکہ امن کا دین ہے، پیار کا دین ہے، محبت کا دین ہے، کوئی مسئلہ نہیں یار، نہیں کریں گے گائے کو قربان، ہم بکرا کر لیں گے، کچھ اور کر لیں گے۔ ایک دم فتویٰ دے دیا انہوں نے کہ گاؤ چونکہ ان کی ماتا ہے تو گاؤ کو قربان نہیں کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بصیرت پر قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ گائے کی قربانی کرنا کوئی واجب نہیں ہے، لیکن اب چونکہ دشمن منع کر رہا ہے، دشمن کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو اب ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ دیا کہ میں مسلمانوں کو حکم دیتا ہوں کہ گائے کی قربانی کرو۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، انڈیا کے اندر جب ظلم کا بازار گرم ہوا، مسلمانوں سے ان کی شہریت جو 1 صدی 2 صدی 3 صدی پہلے وہاں نسل در نسل رہتے ہیں، آج مودی ان سے پوچھ رہا ہے کہ اپنا جو ہے اسٹیٹ سبجیکٹ لے کر آؤ، تمہارے پاس کوئی پیپر ہے؟ کہاں ہو تم بھائی، کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ظلم کا یہاں تک بازار گرم کر دیا کہ انہوں نے جو ہے نا گھر مسلمانوں کے جلانے شروع کر دیے، مسلمانوں کے گھر توڑنے شروع کر دیے، جو احتجاج کرے گا، آواز بلند کرے گا، اس کا گھر گرا دو۔ تو میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنی، میں نام نہیں لیتا ہوں اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی، ضرورت کیا ہے اس وقت، ویسا ہی مسلمان اتنا ڈیوائیڈ ہے۔ وہی مولوی صاحب جن کے آباء و اجداد نے گاؤ ماتا کی قربانی کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ بھئی نہ کرو، ناراض ہوں گے ہندو بھائی، وہ کھڑے ہو کے پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ خدا کی قسم میں نے اس کی سٹیٹمنٹ سنی اور مجھے اپنا امام یاد آیا کہ آج وہ شرمندہ ہیں، میں شرمندہ نہیں ہوں، میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میرے امام نے اس وقت دور اندیشی کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں ہمارے بڑوں نے اس وقت کتنا کمپرومائز کیا، اور ہمارے بڑوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہندو اگر ناراض ہوتا ہے تو ہم گاؤ ماتا کی قربانی نہیں کریں گے، لیکن دیکھو پھر بھی آج ہمیں مارا جا رہا ہے، پھر بھی آج ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، پھر بھی آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے ہندوستان لینے کی۔ یہ وہ چیز ہے، یہ ہوتی ہیں دور اندیشیاں، یہ ہوتی ہے قیادت۔ صرف علم کا ہونا نہیں، علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم کا نور نبوت بھی ہونی چاہیے، وہ برکت و رحمت بھی ہونی چاہیے۔ آج امام احمد رضا کے ماننے والے ہندوستان کے اندر شرمندہ نہیں ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اس وقت کوئی کمپرومائز کر کے اور تصوف کے نام پر، امن کے نام پر، صوفی کے نام پر، پیار کے نام پر، محبت کے نام پر کہ نہیں جانا ہے، جس نے مرنا ہے، جس نے دنیا سے جانا ہے۔ لیکن آج بھی امام احمد رضا کا فتویٰ سامنے نظر آ رہا ہے کہ گائے کی قربانی امام احمد رضا کرے گا، اس کے مریدین کریں گے۔ ہم بھی دنیا کے اندر یہی کرتے رہے، دنیا کے اندر ہمیشہ ہم جو ہے معذرت خواہانہ رویہ رکھتے رہے کہ نہیں، میں یقین کریں میں دہشت گرد نہیں ہوں،
میں نا بالکل پرامن ہوں. ہم اپنے پرامن ہونے کے دلائل دیتے رہے, ہم اپنے جو ہے نا معذرتیں پیش کرتے رہے کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں, اور وہ ہم پر ڈو مور اور ہمارے سروں کو اوپر چڑھتے رہے کہ نہیں. ابھی آپ نے دیکھا FATF کے اندر کیا ہوا, یعنی جیسے کوئی ذلیل قوم نہیں ہوتی اس کو کھڑا کہ نہیں تمہاری یہ شرائط جو ہے نا یہ ہو گئی ہے, لیکن یہ جو ایک شرط ہے نا تم ابھی پوری نہیں کر پا رہے ہو, تم ابھی ٹھیک نہیں ہو, تم ابھی بھیک کے قابل نہیں ہو کہ تمہیں بھیک دی جائے. ٹھیک ہے تم نے یہ ساری کرنی ہے, 3 4 5 6 7 8 9 10 35 ہو گئی ہیں, لیکن ابھی جو ہے تم بیکاری اس قابل نہیں بنے ہو کہ تمہیں خدا کی قسم, خدائے وحدہ لا شریک کی قسم, جب میں سن رہا تھا تو سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا تھا کہ آج ہمارے مسلمان اور آج اس قوم کا جو ہم سر تان کے کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہے دنیا کی, ہم دنیا کے یہ ہیں وہ ہیں, آج کیو کے اندر کھڑا کر کے اور ہمارے کپڑے اتار کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں ابھی تک تمہارا صحیح نہیں ہوا ہے, تم بھیک دینے کے قابل نہیں ہو. تو جب انسان معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتا ہے, جب اپنے آپ کو نہیں سدھارتا ہے, اپنے گھر کو نہیں سدھارتا ہے, اور کھربوں روپے جب آپ کی مملکت نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے, میں نے اپنے پیج کے اوپر بھی جاری کیا ہے, اس کے اوپر 50 سال کے اندر کس حکومت نے کتنا قرضہ چڑھایا. نوجوانوں سے کہوں گا اس کو ذرا پڑھ لینا, خدا کا واسطہ پڑھ لینا, آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے, آپ کو معلومات ہونی چاہیے, آپ کو کوئی بے وقوف نہ بنائے, آپ کو کوئی بھاشن نہ دے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں وہ خراب ہے, وہ ٹھیک ہے وہ خراب ہے. 50 سال کے اندر سب سے زیادہ قرضہ چڑھا, اور آل اوور دیکھیں تو 75 سال کے اندر سب سے بڑی تباہی بربادی 50 سال کے اندر ہوئی ہے, جس کے اندر کھربوں ہر حکومت آئی اور کھربوں قرض چڑھا کر گئی, اور اس کے بعد جیسے وہ ختم ہوئی حکومت, اپوزیشن کے اندر آئے, انہوں نے دوبارہ ڈگڈگی بجانی شروع کر دی کہ فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, اور ہماری ایسی سادہ قوم ہے ان کی باتوں کے اندر آگے. خدا را وقت آ گیا ہے, بس آخری بات, وقت آ گیا ہے کہ معاشرے سے اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جمعہ ختم ہوگا ہم سب باہر نکلیں گے, ڈنڈے اٹھائیں گے, کلشن کوفیں اٹھائیں گے, جیسے وہ لال مسجد کا مولوی کہہ رہا تھا, ڈنڈے اور کلشن کوفیں اٹھا کے ہم سب باہر نکلیں گے اور حجام کی دکانوں پہ جائیں گے. نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے, یہ تو انارکی ملک کے اندر پھیلانی ہے, یہ تو اپنے ملک کو تباہ و برباد کرنا ہے. لیکن یار جتنا ہو سکتا ہے آپ ظلم کے خلاف آواز کو تو بلند کریں نا, کم سے کم ہمارا نام ان ظالموں کے اندر نہ لکھا جائے. آخری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, فرمایا تم میں سے اگر کسی منکر کو, کسی خلاف شرع کام کو, کسی اللہ کی نافرمانی کو, کسی ظلم کو, کسی ذاتی کو دیکھے تو فرمایا سب سے پہلے اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے. میں اور آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں, یہ اسٹیٹ روک سکتی ہے, مقننہ روک سکتی ہے, عدلیہ روک سکتی ہے, انتظامیہ روک سکتی ہے, ہماری ایجنسیاں روک سکتی ہیں, ہم نہیں روک سکتے. فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اب عام مسلمانوں کے لیے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اگر نہیں روک سکتے ہو ہاتھ سے, زبان سے تو کہہ سکتے ہو میرے پڑوس میں ظلم ہو رہا ہے, میرے آفس میں ظلم ہو رہا ہے, میرے شہر میں ظلم ہو رہا ہے, میرے محلے میں ظلم ہو رہا ہے. یار میں زبان سے تو کہہ سکتا ہوں, میں کسی کو گالی نہ دوں, میں کسی سے بدتمیزی نہ کروں, میری تربیت یہ نہیں ہے, مجھے یہ سلیقہ نہیں سکھایا گیا, لیکن میں پیار سے تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی یہ ظلم نہ کرو, یہ زیادتی نہ کرو. فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر آخری ترین درجہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کے اندر ہی برا جانو. لیکن اس کے لیے حکم لفظ, حدیث پاک کا لفظ سن لیجئے گا, حدیث پاک کا لفظ سن لیجئے گا, سادہ سا لفظ. ایک لفظ ہوتا ہے ضعیف, کمزور, اور ایک ضعیف کے اور زیادہ اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر اضعف, بہت زیادہ کمزور. فرمایا وَذَلِكَ اضعف الایمان, فرمایا یہ ضعیف ترین, کمزور ترین, سب سے آخری درجہ ہے. لیکن خدا نہ خواستہ ہم میں سے بہت سارے اس آخری درجے کے اندر بھی کہیں نہ رہیں, اس سے بھی کہیں باہر نہ چلے جائیں کہ ہمارے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہو, زیادتی ہو رہی ہو, کچھ ہو رہا ہو, اور ہم جو ہے دل کے اندر بھی برا نہ جانے اس ظلم کو, دل کے اندر بھی اس نافرمانی کو برا نہ جانے, اور بالکل بیٹھے ہوئے ہوں کہ یار میری روزی روٹی خراب ہوگی, میرا فلاں خراب ہوگا, میرا فلاں خراب ہوگا. حضرات گرامی حدیث پاک سماعت فرما لیجئے.
حضرت اوس بن شرحبیل روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہ سمع رسول اللہ یقول، حضور نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ وقد یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ یہ حدیث پاک میرے سامنے متن کھلا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے، کسی ظالم کو قوت دیتا ہے، کسی ظالم کو تقویت دیتا ہے، کسی ظالم کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فرمایا نیکی میں تعاون کرو، برائی کے اندر تعاون نہیں کرنا ہے۔ من مشى مع ظالم لیقویہ وقد یعلم انہ ظالم، اس کو پتہ ہے یہ ظالم ہے لیکن پھر بھی اس کو تقویت دیتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کو قوت دیتا ہے، فرمایا فقد خرج من الاسلام، اسلام تو آیا تھا ظلم کو مٹانے کے لیے، تم اس ظالم کے ساتھ بھی چل رہے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہہ رہے ہو، فقد خرج من الاسلام، فرمایا وہ اسلام کے نور سے، اسلام کی برکت سے، اسلام کی رحمت سے نکل گیا۔ حضرات گرامی، میں اتنی سی بات کہوں گا، یہ مٹھی بھر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا کر لیں گے، ہم کیا کر لیں گے، آپ کیا کر لیں گے، یہ بتاؤ کیا کر لیں گے یار، مولانا صاحب کیا کر لیں گے آپ کے اس جمعے کے خطبے سے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے نہیں، آپ کو بھی اپنا جواب دینا ہے، مجھے بھی اپنی جواب دینا ہے، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، آپ کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، نہ آپ میرے مسئول ہیں نہ میں آپ کا مسئول ہوں، دونوں اپنے اپنی قبر کے اندر جائیں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال حساب ہاتھ کے اندر ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا اپنا حق ادا کرنا ہے، کہیں ہمارا نام ان ظالموں کے ساتھ نہ لکھا جائے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ یار، ہمیں پتہ ہے ایک بندے کا، ہمیں پتہ ہے ایک پارٹی کا، اس کے ریکارڈ کا پتہ ہے، اس نے ہمیشہ ظلم کیا، اس نے ہمیشہ ڈکیتیاں کی، اس نے ہمیشہ قتل و غارت کی، اس نے ہمیشہ امن کو تباہ و برباد کیا، وہ ظالموں کا جتھا ہے، وہ ظلم کرنے والوں کا، وہ کرپٹ لوگوں کا جتھا ہے، انہوں نے ہمیشہ ملک کو تباہ و برباد کیا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب چھڈو رہنے دو، چھڈو کی کرنا ہے مولوی صاحب، اور مٹی پاؤ بندے ساڈے نے کی کرنا ہے جی، ہم بولے نہیں ہمارا بندہ ہے بھائی، کیسا بھی ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، کچھ بھی ہے، اپنا ہے۔ یاد رکھنے نا کہ یہاں دنیا کے اندر تو یہ دلیل، لیکن لا ينفع الظالمین معذرتهم، ان ظالموں کی اور ظالموں کے ساتھ چلنے والوں کی معذرت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور اللہ کے بارگاہ کے اندر پوچھا جائے گا، جواب دیا جائے گا۔ وقت ہو چکا ہے، 3 بار مجھے اشارہ ہو چکا ہے، یہ حدیث پاک میں نے کئی بار سنائی ہے، لیکن ایک مرتبہ دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ متن فرمایا کہ جب کوئی قوم ما بقوم یعمل بالمعاصی، جب کوئی قوم گناہ کو دیکھتی ہے، معاصی کو دیکھتی ہے، وہ بدل سکتی ہے نہیں بدلتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر جبریل نے ایک بات بتائی، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ جبریل جاؤ، انقلب مدینہ قضا قضا، اس بستی کو، اس شہر کو الٹ پلٹ دو، تباہ و برباد کر دو، غرق کر دو، بستی والوں کے سمیت اٹھاؤ اس کو، قضا بِأَهْلِهَا، بستی والے بھی سب اٹھاؤ اور اٹھا کر غرق کر دو۔ یا رب ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، یا مالک مولا اس بستی کے اندر تیرا اتنا ایک پاکیزہ بندہ ہے، یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ جبریل دے رہے ہیں، جھوٹا نہیں ہے، ڈونگی نہیں ہے، فراڈیا نہیں ہے، سچا اللہ کا ولی، سچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ، اس لیے کہ یہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ یا رب ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، ایک تیرا اتنا نیک بندہ بھی اس بستی کے اندر ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، ایک ذرہ برابر بھی گناہ نہیں کیا، وہ بھی وہاں موجود ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا بستی کو اٹھاؤ، انقلب علیہ وعلیہم، اس کو بھی ساتھ اٹھاؤ، بستی والوں کو بھی ساتھ اٹھاؤ، اور اٹھا کر سب کو زمین کے اندر غرق کر دو۔ یہ حدیث پاک کا متن میرے سامنے کھلا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ان وجہہ لم یتعرف فی الساعۃ قط، فرمایا تھا تو وہ صوفی آدمی، نیک آدمی تھا، لیکن معاشرے کو تباہ و برباد دیکھ رہا تھا، باہر ظلم دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا تھا، نیم شب بیداری کر رہا تھا، اپنے مصلی پر محراب پر بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو صرف یہی بتا رہا تھا کہ یہ عرش کی باتیں
اس نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کی، اس کو بھی ساتھ غرق کرو۔ تو حضرات گرامی، یہ نہ میں آپ پر احسان کر رہا ہوں نہ اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوں، یہ اس تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے میں بھی حق ادا کر رہا ہوں کہ میں اس نیک بندے کے زمرے کے اندر نہ آؤں کہ غرق کیا جائے۔ ہم تو نیک ہیں ہی نہیں، وہ تو سچا نیک تھا۔ اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ جہاں معاشرے کے اندر ظلم ہو، زیادتی ہو، اب مجھے ایک بات آخری بتائیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ الیکشن آتا ہے اور ایک ظالم کو، کرپٹ کو، فاسق کو، فاجر کو، جس کو اللہ رسول کا نام نہیں آتا ہے، اس کا ریکارڈ یہ ہے، اس کی پارٹی کا ریکارڈ یہ ہے کہ کرپٹ ہیں، قاتل ہیں، چور ہیں، بتہ خور ہیں، اس کے باوجود جا کے اس کو مہر لگاتا ہے۔ کیوں؟ ساڈا بندہ ہے، ہمارا بندہ ہے، ہماری زبان کا ہے، ہمارے صوبے کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، میری پارٹی کا ہے، میرا پسندیدہ ہے۔ تو کیا یہ مہر اور یہ پرچی کل اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں جائے گی اور یہ پوچھا نہیں جائے گا؟ علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے اس پر بڑی بحث فرمائی ہے کہ یہ جو ووٹ ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شہادت ہے اور یہ گواہی ہے، یہ تعاون ہے، یہ پرچی اس کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ پرچی ہمیں برباد بھی کر سکتی ہے اور یہ پرچی ہمیں پار بھی چڑھا سکتی ہے۔ میں سعود آباد کے اندر گیا، میں نے وہاں سعود آباد والوں کا کہا، میں نے کہا سعود آباد والوں، ملیر والوں، میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، تم نے 70 کے اندر 85 کے اندر علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب کو، علامہ حسن حقانی صاحب کو، شاہ احمد نورانی صاحب کو آپ نے منتخب کر کے علامہ شاہ تراب اللہ قادری صاحب کو، میں نے کہا پورے کراچی والوں نے اور سعود آباد والوں نے علامہ ازہری صاحب کو منتخب کیا۔ میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، کچھ اور نہ ہو وہ پرچی لے کے میدان معاشر میں چلے جانا کہ خدایا یہ ہم نے بھیجا تھا۔ اس بابے نے جا کر کیا کیا؟ نہ پلاٹ لیے، نہ ڈیزل کے پرمٹ لیے، نہ دین بیچا، نہ کرپشن کی۔ کہتے نہیں سیاست ساری گندی ہے یار، سارے نہیں 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 نہیں، یہ عذر پیش کر کے مت بھاگنا، مت بھاگنا، یہ عذر پیش کر کے پھنس جاؤ گے۔ تلاش کرنا چاہو تو آج بھی مل سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پرچی لے کے چلے جانا، کہنا یہ بابے کو ہم نے منتخب کیا تھا، اس نے اسمبلی کے اندر جا کر ختم نبوت کا بل پاس کروایا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ کی تمہیں شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ سعود آباد کا ایک بابا کھڑا ہو گیا، وہاں سے ایک بابا کھڑا ہو گیا، بولا علامہ صاحب میں علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب کا پولنگ ایجنٹ تھا، میں اندر بیٹھا ہوا تھا اور ان کی طرف سے نمائندگی۔ میں نے کہا بابا جی تمہارا تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا داری ہے، یہ سیاست ہے، اس کو الگ کر دو، اس کو جدا کر دو، محراب و ممبر کو الگ کر دو، مصلی کو الگ کر دو، دین کو الگ کر دو، مسجد کو الگ کر دو، سیاست کو جدا کر دو۔ اقبال کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر وہ چنگیزیت چاہتے ہو، وہ ہلاکو خان کا کالا نظام چاہتے ہو تو جدا کر دو، اس کو الگ کر دو، آواز کوئی بلند نہ کرے۔ آؤ خاموشی کے ساتھ میں آپ کو تسبیحات پڑھاؤں گا، کلمات پڑھاؤں گا، ختمات پڑھاؤں گا، آپ بھی راضی میں بھی راضی، لیکن دونوں کو جا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن، ہمارے شہر پر کرم کرے۔ رب تبارک و تعالی ان سارے ظالموں سے، چوروں سے، کرپٹ لوگوں سے میرا مالک نجات عطا فرما دے۔ آج بچہ بچہ مقروض ہو گیا، آج مہنگائی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ چھلانگے لگا رہے ہیں، گھر کے چولہے بجھ گئے، ان کے لیے جو ہے آٹا لانا، دال لانا مشکل ہے، مشکل ترین حالات ہو گئے ہیں، لیکن کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی ایک ہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کو لے کر آ جاؤ، اس عدل کے نظام کو لے کر آ جاؤ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، ورنہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے۔ کہتے ہیں بدل جائیں گے، بدل جائیں گے، وقت است کے بخشائم میں خارائے رومی باز، نہیں بدلے گا۔ فرمایا جب تک تم نہیں بدلنا چاہو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وطن عزیز ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔ پوری منزلوں کے اندر جتنے بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ مل کر اعادہ کر دیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں آواز ساری منزلوں سے آئے، نہیں ایسے نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول